على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین بالخصوص حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اساتذہ کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں حضرت بابا جی صاحب کی زئی شریف کے روحانی فیوز و برکات سے مزین اس خوبصورت اجتماع میں اور ان کی دینی خدمات کے اس تعارف کے سائے میں ہم سب جمع ہیں. دعا یہ فرمائیں کہ اللہ کریم ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے. وقت چونکہ اس طرح ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں جلدی سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور وقت ہو بھی تو پھر بھی کوئی بات بھی کھینچ کر کرنے سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا. پیغام ہوتا ہے وہ چند منٹوں میں بھی پہنچ جایا کرتا ہے. عزیز دوستو انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گنجائش ہوتی ہے برابری ہوتی ہے. بندہ ادب کرا بھی لیتا ہے کر بھی لیتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں گنجائش نہیں ہوتی. آپ نے صرف ادب ہی کرنا ہے صرف خاموش ہی رہنا ہے صرف بات ہی ماننا. عقل کو فہم کو اگر آپ زیادہ وہاں دوڑائیں گے تو اس سے فکری انتشار بھی پیدا ہوگا معاشی انتشار بھی اور معاشرتی انتشار بھی پیدا ہوگا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ برابری کا ہے. والد صاحب کے ساتھ آپ کا رویہ برابری کا نہیں ہے. اور والد اور والدہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں. موٹی بات ارشاد فرما دی. حضور فرمانے لگے کہ جس کا والد راضی ہو گیا اس کا رب بھی راضی ہو گیا. یعنی اب شرائط نہیں لگائیں، شرط نہیں لگائی کہ والد تیرا مفتی ہو، عالم ہو، صوفی ہو، درویش ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، کوئی نہیں. تیرا باپ اور مومن، یہ دو باتیں. اگر وہ راضی ہے تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہے. اب آپ کو اور مجھے حکم یہ دیا گیا کہ ہم نے والد صاحب کی جب خدمت کرنی ہے تو بحث سے ہٹ کے کرنی ہے. اگر آپ عقل کے گھوڑے دوڑا کے خدمت کریں گے تو پھر بات بنے گی. ہمیں حکم دے دیا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اب تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے اماں کو درس نظامی پڑھاؤ تو پھر اس کے پیروں کے نیچے جنت. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ علوم عقلیہ نقلیہ سے شرعیہ سے پوری طور پہ آگاہ ہو. ماں کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آپ نے اسے راضی کرنا ہے. یہ رشتہ نازک ہے، اس کو سمجھ لیں.
ہاں ایک بات اور بھی یہاں بیان کر دی کہ جو بیوی ہوگی اس کا رب اس وقت راضی ہوگا جب اس کا خامد راضی ہوگا. رشتوں میں نزاکت پیدا کر دی. ہر جگہ برابری کے رشتے نہیں ہوتے. کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں چپ رہنا ہے. جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کا کہیں تنازع ہو جائے نا اور جو قاضی فیصلہ کرنے والا اسے سمجھ آ جائے کہ اس معاملے میں بیٹا سچا ہے تو قاضی کی گفتگو کا اصول یہ ہے. اب ظاہر ہے جب ایک بندہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے. یہ طے ہے نا جی. دو لوگوں کا تنازع ہے تو ایک سچا ہوگا تو پھر خود بخود دوسرا جھوٹا ہو جائے گا. آپ مفہوم مخالف مراد لیں گے اسی وقت جی. باپ بیٹے کا تنازع تھا, قاضی فیصلہ کر رہا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تو قاضی کہہ سکتا ہے کہ بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, 100 دفعہ کہے گا, لیکن ایک دفعہ بھی قاضی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اور میرے بھائی سمجھیں آپ, اگرچہ مفہوم یہی نکل رہا ہے کہ جب بیٹا سچا ہے تو پھر والد صاحب سچے, دونوں کا تنازع ہے نا, تو آپ یہ تو کہیں گے کہ بیٹا سچا ہے. لیکن احتیاط یہ بتائی, تقوی اس کا نام ہے کہ آپ 100 دفعہ بیٹے کو سچا کہہ دیں پر باپ کو ایک دفعہ بھی جھوٹا, کیونکہ وہ باپ ہے, کیونکہ وہ والد ہے, کیونکہ اس کا یہ. اور اس کا آپ کو نفع ہوگا جب کچھ محبتیں آپ ایسی کرتے ہیں نا جن میں آپ شرط نہیں لگاتے, غیر مشروط کرتے ہیں, تو پھر محبوب سے جب آپ اس طرح کی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے. وہ جو اگر آپ برابری کے مزاج پہ محبت کریں گے تو پھر آپ محب نہیں ہیں, پھر آپ حبیب نہیں, پھر تو آپ شریک ہیں. شریکوں سے محبت نہیں ہوتی, جھگڑے ہوتے ہیں. حبیب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اس کو داتا گانج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے, میں سمجھانے کے لیے بات درج کرتا ہوں. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں شروع میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا, تو میں عشاء کی نماز پڑھنے اس کے محلے میں گیا, وہاں میں نے نماز پڑھی تو امام صاحب نے کچھ صورتیں لمبی پڑھ دی تو مجھے غصہ آیا. میں اس کے گھر چلا گیا تکمیل نماز پر. یہ ایک پہلو ہے فطری, اس کو سمجھیے گا. میں اس کے گھر چلا گیا, ٹھنڈ کا موسم تھا, ساری رات میں گھومتا رہا, چھت پہ نہیں آئی. آخر رات کے لمحے میں وہ آئی. میں تھک بھی گیا, لمبی رات تھی, سمجھ لیں 6-7 گھنٹے لگ گئے. لیکن جب وہ آئی تو اس نے آتے ہی نا ایک لفظ کہا کہ آج میں مجبور ہوں, تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے لوٹ رہا تھا, توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں نہ مجھے اس پہ کوئی غصہ تھا, نہ مجھے کوئی ناراضگی تھی, بلکہ میرے دل میں یہ تھا کہ بیچاری مجبور ہے, تکلیف میں, پھر بھی 2 منٹ کے لیے تو آئی ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو گئی. تشریف رکھیں جی, پیر بیٹے پیر دی, اللہ آپ کو جزائے خیر. کہتے ہیں میں لوٹ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مجبور ہے, فجر کی اذان ہو گئی تو میرے اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ اگر ایک عورت کے عشق میں تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. آپ یہ جذبہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. جب آپ کو کسی سے ہو جائے محبت, آپ تعویلیں دیتے ہیں, آپ طویلیں, کوئی اس کی غلطی بتائے بھی تو آپ کہتے ہیں نہیں تو سمجھے ہی نہیں. چلے ایک مثال اور دیتا ہوں. عارف رومی کہتے ہیں کسی نے مجنوں سے کہا تھا لیلا تو کالی ہے, تو اس نے کہا تو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ, تو میری آنکھ سے دیکھ, تو میری آنکھ سے دیکھنا. محبوباں تے نقطہ چیتی کرم تو جیڑا باز نہیں آؤندا, اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاؤندا. سانو دسے عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤں. اللہ آپ کے جذبے کو سلام, اللہ آپ کے جذبے کو سلام, اللہ آپ کے جذبے کو سلام. مجھے تھوڑا موقع دے, میں تو ڈھیلا ڈھالا خطیب ہوں, میں تو ساری تقریری بغیر نعروں کی کر لیتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں میرے بھائی. غیر مشروط جب آپ جب اس زاویے سے کسی سے پیار کریں گے نا, اس زاویے سے کہ وہ میرا محبوب ہے اور مطلق میری محبت اس محبوب کے ساتھ ہے,
تو پھر تو بھائی کٹھن مراحل میں سے بھی گزرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اب میں نے آپ کے ساری دنیاوی مثالیں دے دی، اب ایک دینی بھی دیتا ہوں، بات ذرا آسان ہو جائے، آپ کی ذرا سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے لیے یہ بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی حدیبیہ میں۔ علماء آپ کو اس کا حوالہ بڑی آسانی سے پیش کر دیجئے۔ حضور نے صلح کر لی حدیبیہ میں، اور صلح کی اس کی شرطیں کچھ اس طرح کی تھیں کہ لگتا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر لیں۔ ایک شرط اس میں سے یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکے سے مسلمان مدینے گیا تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا، یعنی ہم واپس نہیں کریں گے تمہارا بندہ تمہیں، ہمارا بندہ واپس۔ اب یہ تو برابر کی شرط نہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بعد میں اسی شرط نے دیا، سب سے زیادہ۔ اب میں اتنا وقت نہیں رکھتا کہ میں ساری باتیں عرض کر سکوں۔ کوئی مسلمان اگر مکے سے آتا تھا نا مدینے، تو اسے پتا تھا کہ حضور نے وعدہ کیا ہے، سرکار مدینہ شریف میں اپنے وعدے کے مطابق نہیں ٹھہرائیں گے، مکے سے اب واپس جائے گا تو وہ ماریں گے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ویسے تو کوئی سوائے مدینہ کی کہیں اور صحابی رہتا ہی نہ، اس مجبوری کے تحت صحابہ کسی تیسرے شہر میں جاتے تھے، اور جہاں جا کے بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیتے تھے۔ حضور نے یہ شرط منظور کر لی، لیکن بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ دب کے صلح ہو رہی ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے کہا حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کریم رسول فرمانے لگے، عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ چلو عمرہ کریں گے؟ احرام بندوائے، لیکن نا آج کو پیر صاحب کسی کو کہیں عمرہ کرنا ہے، چلو سارے، اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ فراڈ ہو گیا تو لوگ شاید بیعت ہی توڑ دیں کہ پیر کامل ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا۔ حضور نے خود احرام بندوائے، وہاں جا کے کھلوا دیے، صلح ہو گئی اس شرط پہ کہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا عمر کہا تھا میں نے، اور یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، تو کریں گے نا، کہا تو عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا جواب لے کے، چند قدموں کے فاصلے پہ جناب صدیق اکبر تھے۔ او جوانوں سنو، غیر مشروط محبت اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آ کے جناب صدیق اکبر سے بائی نہیں وہی لفظ دہرائے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں میں قربان جاؤں، ابو بکر کے لفظ بھی وہی جو نبی پاک نے بیان کیے، انداز بھی وہی حضور کی اتباع والا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہی جملے بولنے لگے، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں وہی جواب۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ کریں بھائی، غیر مشروط غلامی، غیر مشروط۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں، بالکل نہ۔ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی تھے، اور بھی بہت سارے شان نزول مفسرین نے بیان کیے، لیکن جو زیادہ نے لکھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ، سکل سماعت کا عارضہ تھا، اونچا سنتے۔ جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، وہ سمجھتے سارے بہرے ہیں۔ یہ اونچا سنتے تھے تو اونچا بولتے بھی تھے، تو حضور کی بارگاہ میں آتے تو اونچا بولتے۔ ان کو عارضہ لاحق ہے، یہ بیمار ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، لیکن رب کریم نے فرمایا یہ جگہ کوئی اور طرح کی ہے، یہاں تمہاری مجبوریاں نہیں دیکھی جائیں گی، میرے نبی کا ادب دیکھا جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی، میرے نبی کی آواز سے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح میرے نبی کے سامنے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ تو یا اللہ اگر ہو گئی تو یہ نماز روزے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں کچھ اینکر،
وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو حضور کا اخلاق بتائیں، تعلیمات دین بتائیں، ایک کو ذرا کم کریں گی اس کی، آپ یہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گستاخ کو مار دیں گے، گستاخی کو آپ دین بتائیں۔ او بھائی ہم دین ہی بتا رہے ہیں، دین کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کرو، ٹوٹ کر پیار کرو، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ میرے بھائی یا اللہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نمازیں، زکاتیں، حج، قربانیاں ساری گئیں، کس بنیاد پر؟ تم نے میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی کر لی، وانتم لا تشعرون، اور اس طرح ضائع ہوگا تمہارا راس المال کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ غیر مشروط غلامی کریں گے نا نبی پاک، غیر مشروط، میں آپ سے عرض کروں کہ یورپ میں آپ اتنی مرضی مسجدیں بنا لیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے برطانیہ کی ایک ایسی مسجد میں بھی جمعے کا خطبہ دیا کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب ہم تعمیر کر رہے تھے تو یہ سڑک آ رہی تھی، یہاں ہم نے اپلیکیشن دیا تو انہوں نے گورنمنٹ نے روڈ تھوڑا سا آگے کر دیا، روڈ ہی ختم کر دیا۔ نہ مسجد سے اختلاف ہے، نہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سے اختلاف، ذات رسالت امام کی بے ادبی بھلا کیوں کرتے؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو تگڑا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور جو ان کی وابستگی رسول پاک کے ساتھ، کوئی شرط نہیں۔ آپ یقین کریں، ایک تو ہے نا قبضہ تو خیر میرا ہی ہے، کیونکہ میں پیر صاحب بھی ہوں، مولوی صاحب بھی ہوں، داڑھی والا بھی ہوں، پگڑی والا بھی ہوں، قبضہ تو عشق رسول پہ میرا ہی ہے، میں تو نہیں کسی اور کو یہ گارنٹی دینے کو تیار ہوتا۔ لیکن میرے بھائی، میری ملت کا وہ جوان جو مسجد نہیں جاتا، جس نے داڑھی نہیں رکھی، جس کو بازار ہم غلط جانتے ہیں، اس کے کانوں میں بھی ایک بار مدینے والے کا نام لیا جائے تو 100 بار اس کی روح درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ وابستگی ہے مسلمان، یہ غیر مشروط رشتہ، اور اتنا قرب، یہ جب جتنا مضبوط ہوتا جائے گا ہمارا دین بھی اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا قرآن کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ مضبوط۔ یہ غیر مشروط، کئی دفعہ عقل کچھ اور کہتی ہے اور محبت کچھ اور کہتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے ایک بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ لوگ پڑھے لکھے نے ہاں نہ ہی نہیں کی تھی، انہوں نے کہا بھی آپ پتہ نہیں اب کیا کہنے لگے۔ میرا نا ایک چھوٹا سا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، جو میری طرح کے آپ حضرات ہیں جن کا دعویٰ ہو جاتا ہے، جو مولویوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے، ان کہتے ہیں میں نے درس نظامی پڑھا، کہتے نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ شاید ایم اے پڑھا ہی بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، چاہے 6 سیکنڈوں میں اس نے ایم اے کیا ہو۔ نہیں، ہمارے بچوں سے، مدارس کے بچوں سے آپ کی تعلیم کتنی؟ کہتے میں نے بی اے کیا ہوا ہے، یہ میری تعلیم۔ آپ کی کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے درسیات پڑھی ہیں، میں نے دورہ حدیث تک مکمل تعلیم حاصل کی ہے، میں نے سبقاً اساتذہ سے فیض لیا ہے۔ کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی؟ یہ اصل میں سازش کی گئی کہ درس نظامی کو دنیا داروں نے علم ہی نہیں مانا، حالانکہ تم جتنے مرضی پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، تمہارے پاس ممبری تو ہو سکتی ہے، پر ممبر رسول اللہ کے دین کے علماء کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ اب جو نئی نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کو ایک لیکچر دیا جاتا ہے انتہا پسندی کے نام پر کہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لفظ کے اندر ایک چھوٹا سا زہر گھول کے پلایا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے امن پسند ہونا اور ایک ہوتا ہے غیرت چھوڑ دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک حدیث اس پہ پڑھ سکتا ہوں، اگرچہ میرے عنوان کی نہیں، لیکن اس بات پر وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی، سر پہ کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا، سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام اور عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہیں، اور حضور کا پیار بھی بڑا ہے، اور جناب صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ تو حضور نے حضرت اسماء سے کہا میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، تو عرض کرنے لگی حضور حکم میرے لیے سال آنکھوں پہ، پر میرے خامد کی اجازت کے بغیر بھی میں یہ کر سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا خامد غیرت والا ہے تو میں اس سے بھی بڑھ کر غیرت والا ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم جاؤ جیسے تم جا رہی ہو۔ حضور نے اس بات کو پسند کیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پسند فرمایا۔
نبی پاک نے پسند فرمایا اس پہلے. آپ بات کو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں. امن پسند ہونا اور بات اور غیرت چھوڑ دینا یہ اور بات. میں نے ایک جگہ پہ تھوڑے دن پہلے لاہور میں کوئی کانفرنس تھی تو اس میں کوئی جذباتی سے معاملات ہو گئے. تو ایک پروفیسر صاحب نے مجھے فون کیا, کبھی کبھی یونیورسٹی میں بلا لیتے ہیں لیکچر کے لیے, کہنے لگے ہم تو آپ کو بڑا ڈھیلا ڈالا آدمی سمجھتے تھے, تو آپ نے تو اس دن بڑی تگڑی تقریر کی ہے فرانس کے خلاف. تو میں نے کہا کہ شریف ہونا اور بات ہوتی ہے پر بے غیرت ہونا اور بات ہوتی ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ ہماری شرافت کو ایسے تو نہ سمجھیں. پتہ نہیں آپ کو پنجابی کے شعروں کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اگر نہیں بھی آتی تو مجھے تو مزہ آتا ہے نا. ایک پنجابی کے درویش نے کہا تھا اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. ہمیں پتہ سارا ہی ہے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے, اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. میرے بھائی رسول اللہ سے غیر مشروط غلامی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی طبیعت کے آدمی, دھیمے آدمی, ہمیشہ سکون میں رہنے والے, ہمیشہ ٹھنڈے میٹھے. ان کے والد گرامی کہتے ہیں میرے بیٹے نے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی, لیکن ایک دن ان کے باپ آئے فتح مکہ کے موقع پر اور جھکی ہوئی آنکھیں لے کے, تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آج مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا. تو حضور نے بلایا, فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین نہیں ہو رہا, تم بھی ایسا کر سکتے ہو, باپ کو تھپڑ مارا ہے. حضرت صدیق اکبر کی نظریں جھکی ہوئی تھی, جب اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی سونے باپ سے کہنا تلوار لے کے میرا گلا کاٹ دے, میں سی نہیں کروں گا, پر ان سے کہہ دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں. آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے, آپ کے بارے میں. حضور یہ شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ میں ان کی گردن کاٹ دیتا. تھوڑا سا نا آپ سمجھیں, یہ جذباتی رشتہ ہے ہمارا. یہ جذباتی بخاری پڑھی ہے, حضرت عمر فاروق بڑے زیرک سے آدمی ہے, بڑے زیرک, اور جن لوگوں کے عقل اور شعور نے زمانے کو بڑا کچھ دیا ہے نا. ہمارے پاس جو عقل ہوتی ہے نا وہ ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے, اس سے ہم لوگوں کو فیض یاب نہیں کرتے. یہ لوگ دنیا میں دھوکہ دیتے ہیں نا, فراڈ لگاتے ہیں, یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ لگاتے ہیں, فریب کرتے ہیں, 4 ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی کہانی سناتے ہیں, کسی کو کوئی بات سناتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں. پتہ نہیں, انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کل میں نے کیا کہا تھا. یہ زیادہ بولنے والا آدمی اسی طرح کا ہو جاتا ہے, جیسے مخبوط العباس ہوتا ہے. تو یہ جن لوگوں کو یہ دھوکہ کرتے ہیں نا لوگ, یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, لیکن اپنی غلط عقل کا استعمال غلط جگہ پہ کرتے ہیں. اگر یہ اپنے اسی شعور کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو ان کی عقل کی وجہ سے اللہ بڑے لوگوں کا فائدہ کرے. کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال نہ کریں, کبھی بھی. میں اپنے نعت خوانوں سے کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ گلا تم نے محنت کر کے نہیں لیا, خدا نے فضل سے دیا. سبحان اللہ. یہ کسی آدمی کا گلا سریلا ہونا, صاف ہونا, یہ خدا کا فضل ہے. اور پھر اس سے بڑا فضل یہ ہے کہ تمہیں گانے پہ نہیں لگایا گیا, مدینے والے کی نعت پہ لگا دیا گیا. اتنے بڑے فضل جب تمہارے اوپر ہوئے, تم نے ریٹ لگانے شروع کر دیے, 40,000, 50,000, 60,000. یہ تم نے کیا کی, ناشکری کر دی تم نے. تم سمجھو, ایک یہ کہ اچھا گلا تمہیں ملا, اور پھر یہ کہ اللہ نے منتخب فرمایا, تمہیں وہاں نہیں رکھا جہاں گویے ہوتے ہیں, تمہیں حضور کی ثنا خوانی پہ لگایا, اور تم نے ریٹ لگانے شروع کر دی. اگر تم اس کا مثبت استعمال کرو تو یقیناً صبح قیامت تم اس صف میں کھڑے کیے جاؤ گے جس کے امام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اپنی صلاحیتوں کا کبھی غلط استعمال نہ کریں, کبھی کسی بھی صورت. آپ مثبت چلیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعور نے لوگوں کو بڑا کچھ دیا, بڑے اصول پسند آدمی تھے, اور ہر چیز کی وجہ علت سبب پوچھتے تھے. کسی شخص نے ذرا تھوڑی نیند پوری کر لی, کوئی ایسا کام کر لیا تو وجہ پوچھ, کیوں وجہ کیا بنا. چھوڑتے نہیں تھے, لوگ ان کے دھرے سے ڈرتے تھے. لیکن بخاری میں ایک عجب روایت بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ایک روایت اس طرح کی بھی ملے گی آپ کو کتب حدیث میں, کہ ایک دفعہ مکے گئے تو ایک شخص نے نا گلی میں پتھر رکھ لیے تھے اپنے گھر میں جانے کے لیے, اور بہت بڑے سردار تھے وہ صحابی. گلی میں جانے کے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی,
تو جناب عمر فاروق نے انہی کو بلا کے کہا، فرما رکھے تم نے تو اٹھانے بھی تم نے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے لوگوں کا رستہ روکنے؟ کوئی شخص بھی کسی کو تکلیف نہ دے، یہ مزاج ہوتا تھا۔ لیکن بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے آئے تو گلی سے گزرے تو ایک پرنالہ تھا، اس سے تھوڑا سا پانی نیچے گر رہا تھا، وہ آپ کے کپڑوں پہ پڑا، باقی نمازیوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ پرنالہ کس کا تھا؟ حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کا۔ پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمایا عباس آئے تو انہیں کہنا دوسری سمت لگائیں، یہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کے کپڑوں پر یہ مٹی پڑتی ہے، لوگ یہاں سے مسجد شریف میں جاتے ہیں، بہت بڑی وجہ ہے نا جی، ہر آدمی اس سے مطمئن ہے کہ بھئی وہ ایک وجہ ہے، اتار دیا۔ حضرت عباس گھر آئے تو گھر والوں نے بتایا پرنالہ عمر نے اتار دیا ہے۔ حضرت عباس مسکرائے، فرمانے لگے چلو کوئی نہیں، لگائے گا بھی عمر۔ بات حضرت عمر کی، کون حضرت عمر کو ڈال سکتا ہے؟ بھئی عمر لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا۔ جناب عباس مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا، سنو میری بات کو، اس کو آپ چودھری ہوں گے کسی اور مقام پر، پروفیسر ہیں کسی اور مقام پر، آپ لیکچرار ہیں کسی اور مقام پر، سیاستدان ہیں کسی اور مقام پر، لیکن جب آپ کا رشتہ نبی اور امتی کا ہے تو پھر اپنے منصب چھوڑ کے مصطفیٰ کی غلامی والے منصب کی طرف توجہ کریں، پھر چھوڑ دو باقی ساری کہانیاں، ورنہ خشک کے خشک رہ جاؤ، ورنہ دنیا تو شاید بچ جائے، آخرت نہیں بچے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا جناب وہ پرنالہ آپ نے اکھیڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجوہات بیان کرنے لگے، فرمایا میرے کپڑوں پہ بھی مٹی پڑی، اوپر سے پانی گرا، باقی لوگوں پر بھی کیچڑ پڑتا ہے، تو وہ رستہ ہے نمازیوں کا، میں نے اکھیڑ دیا۔ وجہ ہے نا، مٹی پڑ رہی ہے، پانی آ رہا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر بالکل ٹھیک ہے، جتنی تم نے وجوہات بیان کی وہ بالکل درست، اب ایک بات میں بھی کر لوں اور حضور کر لیں۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے وہ جو پرنالہ تم نے اکھیڑا ہے نا، وہ اس جگہ مدینے والے رسول نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، وہ حضور نے لگایا تھا۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں جی وہ 1400 سال پہلے کی بات تھی۔ مولانا آپ پرانی بات کر رہے ہیں کہ کیا کہا تم نے 1400 سال پہلے؟ حضور نے جو بات کی وہ پرانی ہو گئی، وہ بھی میرے نبی کا دور، یہ بھی میرے نبی کا دور، قیامت تک میرے نبی، جنت میں بھی جب لوگ جائیں گے تو نعرے میرے نبی پاک کے لگے گا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ دور اور تھا یہ دور اور؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ میرا دل نہیں کرتا میں نوجوانوں سے کچھ کہوں، ویسے یہ کہ میں تھکا ہوا آدمی ہوں، کل سے گھر سے نکلا ہوں، ان دو بزرگوں کے نعروں نے میری تھکاوٹ دور کر دی۔ میرا دل نہیں کرتا، ہمارے بچے بڑے بادشاہ لوگ ہیں لیکن یہ نہیں سنے نہیں سنے۔ میں نا بزرگوں کے منہ میں دانت بھی کم ہیں لیکن ان کی آواز کا حسن دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، کسی بزرگ سے میں نے سنی تھی، وہ کہتے تھے کہ عشق کے لیے نہ عمر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بس عشق سچا ہونا چاہیے، رب تو حضرت زلیخا کو بھی جوانی عطا کر دیتا ہے۔ یہ آپ ذوق، یہ ذوق ہے۔ اور اب یہ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں، میں اپنے میلاد شریف کے جلوس میں نہ خود نعرے لگاتا ہوں، میں خود لگاتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بڑے سارے دوست احباب عقیدت مند پیار والے شاگرد سب ہوتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تھک بھی جاتا ہوں، بعد میں دوائیاں بھی کھاتا ہوں، گلا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ذوق کس بات کا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، کافر سب سے زیادہ ڈرتا ہے یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ، اس کی ٹانگیں کامتی ہیں جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے، پھر ٹانگیں کامتی ہیں۔ سنیں اللہ جزا، وقت اصل میں تھوڑا ہے، اللہ آپ کو جزا۔ یہ دوست میرے پاس تشریف لے گئے تھے
میں نے آنے کا وعدہ کر لیا، ورنہ مجھے زور سے پہلے ہری پور بیان کرنا تھا، مغرب کے بعد مجھے پشاور پہنچنا۔ یہ کچھ شیڈول اس طرح ہو جاتا ہے کہ تو نیند بھی گاڑی میں پوری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی 1.5-2 درجن لوگ ہم سے روز ناراض ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے۔ اس کے باوجود بھی جو ناراضگی والے ہیں ان کی لسٹیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ سب اب آپ میری آخری بات ہے، اس پر ضرور توجہ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں جاننا کہ فرانس اتنا دور ہے تو یہاں میں بولوں گا تو میں، یہ بھی ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، میں یہاں بات کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ نا 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 نا، یہ کبھی بھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ حضرت جامی نے آپ کے قریب آ کے نعت سنائی تھی آپ کو، پھر ان کی نعتیں آپ کو آتی ہیں کہ نہیں؟ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری نے خود سنایا آپ کو آ کے، بولو نا یار۔ کہاں کے رہنے والے تھے امام بصیری؟ کہاں مزار ہے ان کا؟ کس سال میں لکھا تھا؟ لیکن جس بندے کو دارابا کی پہلی گردان بھی نہیں نہ آتی، اس کو بھی آتا ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام بصیری نے، اور دیکھو نا فاضل بریلوی کا مزار آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ کون گیا اعلیٰ حضرت کے مزار کی زیارت کرنے؟ کوئی کم لوگ گئے ہوں گے میری طرح، موقع اللہ نے بنا دیے چلے گئے۔ لیکن کسی جگہ بھی آپ کھڑا کر لیں، کسی جگہ بھی نماز جمعہ ہو تو آخر میں سارے کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی گلی میں کھڑے ہو کے حضور کی تعریف کریں تو وہ تعریف جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو کیا اثر ہوگا؟ پاگل آدمی۔ حضرت ابراہیم کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ اعلان کر دیں حج کا، اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں پہنچا میں دوں گا۔ آپ کہہ دیں، آپ بات کو سمجھیں۔ امام بصیری نے نعت لکھ دی، لکھی خلوص کے ساتھ۔ یار کیا کہا تھا سیدنا سعدی نے؟ بلغ الغلاب، کیا ترجمہ اس کا؟ نہیں بھی ترجمہ آتا تو مزہ تو آتا ہے کہ نہیں؟ عوام کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو سرور آتا ہے نا۔ آپ چھیڑ دیں سارے پڑھنے لگتے ہیں نا، بلغ الغلاب اشفت دجاب حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ آپ سمجھ لیں، آپ خلوص کے ساتھ میرے نبی کا ذکر کریں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، اخلاص شرط ہے، غلامی شرط ہے۔ آپ حضور کا ذکر کر دیں، آپ کہہ دیں میں حضور کا غلام ہوں، میں جان مال ہر چیز قربان کروں گا، آپ کہہ دیں، دیکھنا آپ کے جملے میں طاقتیں میرا رب پیدا فرما دے گا، قوتیں اللہ پیدا کر دے گا۔ آپ کا جذباتی، اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کا تھوڑا عکس بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے جو بریلی شریف کے مشائخ ہیں نا، یہ شملہ اوپر نکالتے ہیں، یہاں نہیں نکالا جاتا۔ ہمارے سب نکالتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نکالتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہاں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں۔ یہاں جتنے بزرگ پہلے نکالتے تھے وہ بھی اس لیے نکالتے تھے کہ وہ بھی باندھتے ہیں، ہم بھی باندھتے ہیں، تو یہ شملہ تھوڑا سا فرق کر دے گا کہ یہ پگڑی ان کی نہیں، یہ مسلمانوں کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اچھی طرح جان لیں۔ اب ہمارے ہاں جو مشائخ ہیں نا بریلی شریف سے متعلقہ پورے ہندوستان میں، ان کا شملہ دیکھ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بریلی شریف مرید ہو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ کا یہ تو عام ہمارے بزرگان دین کا معاملہ ہے، تو آپ کا چہرہ بھی تو حضور کے چہرے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں نا، پیار حضور سے کرنا اور طریقہ کسی اور کا اپنانا، یہ بات تھوڑی سمجھ میں یعنی دشوار ہو جائے بندے کے لیے۔ اور میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جنہوں نے چھوٹی داڑھیاں رکھی ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ بڑی داڑھی کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ مطلب کیوں چھوٹی رکھی؟ رکھ جو لی تو پھر۔ اور ایک اور بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں، آپ کا انداز اگر داڑھی شریف والا ہوگا نا تو آپ یقین کریں داڑھی آپ کو عزت دے گی۔ آپ کو کوئی حافظ جی کہے گا، کوئی حضرت صاحب کہے گا، آپ کا وقار بڑھے گا آپ اپنے ہر کام میں۔ اور ایک بات یہ کہ محفل میلاد میں بھی آپ حضور کے غلام ہیں، اور جب گھر میں شادی کریں گے بچے کی پھر بھی نبی پاک کے غلام، مہندی والے دن بھی حضور کے غلام، ولیمے والے دن بھی۔ اور کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، ورنہ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، سارے نمازی ہوتے ہیں۔ ذکر رسالت مآب کا تب پتہ چلے گا جب آپ خوشی غمی دکھ سکھ ہر معاملے میں اپنے محبوب کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران ہمدن صاحباً لفظوں میں کہیں بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مجھے مغرب میں پشاور پہنچنا ہے، سیرت کانفرنس میں شریک ہونا ہے،
میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، جب آپ اس طرح بھاگتے ہیں ملنے کے لیے تو مجھے ذاتی طور پہ بھی تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہوتی، کسی جگہ ہوتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، سب سے مل لیا کرتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، سفر کرنے ہوتے ہیں کہ دھکم پیل میں کئی دفعہ بات سفید داڑھی والے بزرگوں کی بھی وہ ٹھیک نہیں رہتی بات، مجھے پھر وہ تکلیف بڑھ جاتی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ لوگ آ گئے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ اگلا سفر ہو سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔